بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، خوش آمدید۔ اسلامی تعلیمات کی ترویج اور تشہیر کے سلسلے میں اپنی کاوش کی ایک نئی کڑی میں اور اسلامی داستان کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے آپ تک ہم حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر آخرت اور رفیق اعلیٰ کی جانب ان کی سفر اور وصال کی کہانی سنا رہے ہیں۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ اس حیات کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ مثلاً آپ نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ 10 دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبریل نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا جاتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، مجھے معلوم نہیں، شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی مل سکوں۔ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ وصال کی اطلاع ہے۔ سفر 11 ہجری کے شروع میں آپ دامن احد میں تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر آپ منبر پر بیٹھ گئے اور فرمایا، لوگوں میں تمہارا امیر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں، باخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور باخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا کی طلبی میں تم آپس میں مقابلے بازی شروع کر دو گے۔ اسی طرح ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں یہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ 29 صفر 11 ہجری روز دوشنبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں جنت البقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور بخار اتنا تیز ہو گیا کہ سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے بھی محسوس کیا جانے لگا۔ یہ آپ پر مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ نے اسی حالت مرض میں 11 دن نماز پڑھائی۔ مرض کی کل مدت 13 یا 14 دن تھی۔ آخری ہفتہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصد تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئیں
चुनाचे उन्होंने इजाजत दे दी कि आप जहां चाहें रहें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। मुंतकिल होते हुए हजरत फजल बिन अब्बास और अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु का सहारा लेकर दरमियान में चल रहे थे। सर पर पट्टी बंधी थी और पांव जमीन पर घिसट रहे थे। इस कैफियत के साथ आप हजरत आयशा के मकान में तशरीफ लाए और फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता वहीं गुजारा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज की हुई तमाम दुआएं पढ़कर आप पर दम करती रहती थीं और बरकत की उम्मीद में आपका हाथ आप ही के जिस्म मुबारक पर फेरती रहती थी। वफात से 5 दिन पहले बुध के रोज जिस्म की हरारत में मजीद शिद्दत आ गई, जिसकी वजह से तकलीफ भी बढ़ गई और गशी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ कुओं के 7 मशकीज़े बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। उसकी तकमील करते हुए आपको बिठा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप बस बस कहने लगे। उस वक्त आपने बुखार में कुछ कमी महसूस की और मस्जिद में तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बंधी थी, मिंबर पर बैठे और खुतबा दिया। सहाबा कराम गिर्द गिर्द जमा थे। फरमाया, यहूदो नसारा पर अल्लाह की लानत कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना दिया। एक रिवायत में है कि ये कहा, यहूदो नसारा पर अल्लाह की मार कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी तलकीन की कि मेरी बाद लोगों मेरी कब्र को बुत न बनाना और उसकी पूजा न शुरू कर देना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को किसास के लिए पेश किया और फरमाया कि मैं अगर किसी की पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले, और अगर किसी की बेआबरूई की हो तो ये मेरी आबरू हाजिर है, वो बदला ले ले। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, जोहर की नमाज की इमामत कराई और फिर मिंबर पर तशरीफ ले गए। दुश्मनी वगैरह से मुतल्लिक अपनी पिछली बातें दोहराई। एक शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा मेरे 3 दिरहम बाकी हैं। आपने फजल बिन अब्बास से फरमाया, इन्हें अदा कर दो। इसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाई। फरमाया, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूं क्योंकि वो मेरे कल्बो जिगर हैं। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी मगर उनके हकूक बाकी रह गए हैं, लिहाजा उनके नेकुकार से कबूल करना और उनके खतागार से दरगुजर करना। एक रिवायत में है, आपने फरमाया, लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार घटते जाएंगे, यहाँ तक कि खाने में नमक की तरह हो जाएंगे। लिहाजा तुम्हारा जो आदमी किसी नफा और नुकसान पहुंचाने वाले काम का वाली हो तो वो उनके नेकुकारों को कबूल करे और उनके खताकारों से दरगुजर करे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकाबरीन, अपने दोस्तों को मुखातिब करते हुए फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो या तो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो कुछ चाहे अल्लाह उसे दे देगा, या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज को इख्तियार कर लिया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि ये बात सुनकर अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप समेत आप पर कुर्बान। इस पर हमें ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, इस बुड्ढे को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक दमक
اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے تو یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ لیکن ان کے ساتھ اسلام کی قوت اور محبت کا ہی تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ وفات سے 4 دن پہلے جب جمعرات کو آپ سخت تکلیف سے دوچار تھے تو فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا، لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ دیں، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا موقف تھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف میں ہیں۔ اس طرح جب لوگ زیادہ شور و غضب اور اختلاف میں پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے، دوسری اس بات کی وصیت کہ وفود کو اسی طرح نوازش اور مہربانی سے پیش آنا جس طرح میں آیا کرتا تھا۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ کا ارشاد یہ تھا کہ نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن یعنی وفات سے 4 دن پہلے تک تمام نمازیں خود پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ ہی نے پڑھائی، لیکن عشاء کے وقت مرض اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت بھی نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت کیا، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر تیسری بار وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی۔ آپ نے غسل فرمایا، اٹھنا چاہا، لیکن کمزوری کے سبب اٹھ نہ سکے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا، مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو بکر کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام کو تکبیر سنا رہے تھے۔ وفات اور وصال سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ پاس میں صرف 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا گیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس کوئی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ 2 شنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز بھی توڑ ڈالیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ نے اپنی صاحبزادی نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگی۔ آپ نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار ابا جان نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سردار ہیں۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے اختیار پکار اٹھی، وَأَقْرَبَ أَبَاهَا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ تعالی نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا یوں کیا کہ حضرت ابو عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو تھوڑی سخت محسوس ہوئی۔ میں نے اسے کہا آپ کے لیے نرم کر دوں تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی۔ آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا۔ آپ
پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پوچھتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے، ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا، آپ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات کے مطابق یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ کی خبر فوراً پھیل گئی، اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق حقیقی سے وصال ہو گیا، اس سے زیادہ تاریک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی اسلامی داستان جس میں ہم نے آپ تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اور ان کے سفر آخرت کی کہانی پہنچائی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ان کے اس جہان کو الوداع کہنے کے طریقے کی صورت میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے شیئر کیجئے، آپ اسے لائک کیجئے اور ریڈ سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ہمارے سبسکرائبر بننا مت بھولیے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ تک ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر پہنچتی رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی اسلامی داستان، اسلامی واقعہ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور اس کا تذکرہ کیجئے، ہماری پوری کوشش ہوگی آپ تک ہم یہ تمام داستانیں پہنچاتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔